دنیا میں خوبصورت جوان لڑکی اکیلے کمرے میں گزارا کرتی۔ محلے والے بھی کبھی اس کا ساتھ دیتے تو کبھی نہ۔ میری جب اس سے ملاقات ہوئی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ مردوں کے بیچ میں وہ رہ رہی ہے، ایک مسافر خانے کے اندر وہ پڑی ہوئی ہے، اکیلی جوان لڑکی۔ جب بڑی دنیا میں کیا کوئی ایسا نیک انسان نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے اس کا سہارا بن جائے، نہ کہ 4 دن اس کے ساتھ صرف جسمانی ہوس پوری کرے اور اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دے۔ جوان اور خوبصورت لڑکی ہے جس کی عمر 25 سے 26 سال ہے۔ کیسے اس کی دنیا اجڑ گئی، کیسے اس کا خاندان اس کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہو گیا۔ سارے لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے سوائے اس لڑکی کے۔ اکیلی تنہا اس معاشرے کا مقابلہ کر رہی ہے، لیکن کوئی بھی اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ جو بھی ہے اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور اس کو کوئی اپنانا نہیں چاہتا، اس سے کوئی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ صرف اس کے ساتھ لوگ جو ہے وہ اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جب لاشیں بکھری ہوئی تھیں، کیا گزری ہوگی اس ایک لڑکی کے دل کے اوپر۔ صرف اس نے ہی سانسیں لی، باقی 6 بہن بھائی اس دنیا فانی سے کیسے ایک دم لقمہ اجل بن گئے، اس ولاگ میں بتانے جا رہی ہوں۔ لیکن اس لڑکی کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے ضرور بتائیں، اس کا کیا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب لوگ مجھے کمنٹس میں اور واٹس ایپ پہ آ کے کہتے ہیں کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، تو اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اگر میرے درود پاک پڑھنے سے آپ لوگوں کے منہ کے اوپر بھی درود پاک فوراً سے آپ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب کتنا دے گا۔ بات کرنے جا رہی ہوں، ایک خوبصورت لڑکی ہے، نام نہیں میں لینا چاہوں گی، اس کا نام نہیں بتانا چاہوں گی۔ اس کے سامنے پوری فیملی جو تھی، ایک بڑا سویئر ایکسیڈنٹ ہوا۔ برات آ رہی تھی اکاڑا سے لاہور کی طرف، رستے میں ایک سویئر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ 6 بہن بھائی ہوتے ہیں، جس میں سے یہ واحد اور والدین، ماں باپ اور یہ اکیلی بچی جو ہے بچ جاتی ہے۔ باقی سارے بہن بھائی جو ہیں 2-3 دن کے اندر ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد والدین جو ہیں اس کو پروان چڑھاتے ہیں اور اس کی شادی کرتے ہیں۔ شادی کرنے کے بعد اس کے گھر اللہ 2 پیارے بچے دیتا ہے، اور شوہر جو ہے وہ اس کو مارتا پیٹتا، اس کے اوپر ظلم و ستم کرتا۔ اس کے بعد شوہر جو ہے اس نے بھی اس کو ڈائیورس دے دی اور اس کو اپنی زندگی سے نکال پھینکا، بچے بھی چھین لیے۔ اگر زندگی یہ گزارتی تو کیا گزارتی، کس کے سہارے گزارتی؟ چلے اس کا نام مان لیتے ہیں، اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں آسیہ، اس کا نام ہم اس کو ایک نام دے دیتے ہیں۔ ویسے میں اس کا اوریجنل نام تو نہیں بتاؤں گی۔ آسیہ جو ہے وہ کس کے سہارے زندگی گزارتی؟ بچے بھی چھن گئے، اس کے بعد ڈائیورس بھی ہوگی، بہن بھائی بھی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے 6 جنازے چلے گئے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس کے بعد ایک واحد سہارا تھا والدین کا۔ والدین بھی یہ غم سہ نہ پائے، کیونکہ جب ان کے 6 بچے اس دنیا سے اپنے کاندھوں پہ باپ جنازہ لے کے جائے گا تو وہ باپ کہاں سے بچ سکے گا؟ وہ باپ تو اسی دن ہی مر گیا تھا جب اس نے اپنے بچوں کا جنازہ اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھایا۔ اس کے سامنے اس کی ساری فیملی جو ہے اس دنیا سے جا چکی تھی۔ والدین کو وہ غم بھی تھا، اور اس کے بعد آسیہ کا غم لگا جب اس کو طلاق ہو گئی اور اس سے بچے چھین لیے گئے۔ شوہر بھی اس طرح کے اگر مل جائے، اگر وہ دیکھتا کہ اس کا تو پہلے کوئی سہارا نہیں ہے، سارے بہن بھائی اس کے اس دنیا میں نہیں ہے، صرف ایک بوڑھے ماں باپ ہے، بوڑھے ماں باپ یہ غم سہ نہ پائے اور اس دنیا فانی سے والدین بھی چلے گئے۔ آسیہ اکیلی رہ گئی، لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع ہو گئی، کیونکہ یہ پیٹ جو لگا ہوا ہے اس کو روٹی چاہیے۔ آپ کے حالات جو بھی ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، اس کو روٹی چاہیے۔ مفلسی ایک ایسا تماچا ہوتا ہے منہ کے اوپر کہ وہ ہوش نہیں آنے دیتی، پھر انسان کوئی بھی کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کو کام کرتے ہوئے تقریباً 2 سال گزر گئے تھے ایک گھر، وہاں سے اس کو تھوڑے بہت پیسے ملتے جس سے وہ اکیلی اس بڑی دنیا میں خوبصورت جوان لڑکی اکیلے کمرے میں گزارا کرتی۔ محلے والے بھی کبھی اس کا ساتھ دیتے تو کبھی نہ۔ کسی اللہ کے بندے نے اس کو بتایا کہ آپ اسٹرانگ عظمیٰ سے رابطہ کریں تو شاید آپ کو جو ہے وہ سہارا دے دے، شاید وہ آپ کو جو ہے اپنے پاس اکوموڈیشن دے دے۔ میری جب اس سے ملاقات ہوئی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ مردوں کے بیچ میں وہ رہ رہی ہے، ایک مسافر خانے کے اندر وہ پڑی ہوئی ہے، اکیلی جوان لڑکی۔ جب اس نے اپنی تنخواہ کا مطالبہ کیا جن کے گھر وہ کام کرتی تھی تو انہوں نے بھی اس کو گھر سے نکال دیا، آدھی رات کو گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد کسی اور نے پناہ دی، لیکن شاید
وہ بھی اپنی ہوس پوری کرنا چاہتے تھے۔ جو اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، وہاں سے بھی اس کو نکال دیا گیا۔ اس ٹائم وہ لڑکی جو ہے ایک مسافر خانے کے اندر موجود ہے، 25 سے 26 سال اس کی ایج ہے، خوبصورت جوان لڑکی ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، ایک کوئی اس کا کزن ہے جو کہ اس کنٹری میں نہیں رہتا، پاکستان میں نہیں ہے، وہ کسی اور کنٹری میں رہتا ہے، واحد اس کا وہ سہارا ہے، لیکن وہ بھی اس کو فوراً جو ہے اپنے ساتھ کیسے لے جائے؟ اس لڑکی کا سہارا کون بنے گا؟ مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر ہم اس کے نکاح کا سوچتے ہیں تو کس کے اوپر بھروسہ کریں؟ کون اس کا ہاتھ تھامے گا؟ کہاں اس کو رکھیں؟ میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو کسی اپنے پاس رکھ سکوں۔ شیلٹر ہوم کا جب میں نے اس کے سامنے نام لیا تو وہ رونے لگی کہ میں شیلٹر ہوم میں نہیں جا سکتی، پتہ نہیں شیلٹر ہوم کا ماحول کیسا ہو۔ اب کچھ پتہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی شیلٹر ہوم نہیں ہے کہ جہاں پہ میں اس جوان لڑکی کو رکھ سکوں۔ تو کیا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد نمبر میرا ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوگا، پلیز خدارا مجھے یہ نہ کہیے گا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو سہارا دینا چاہتا ہوں، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ ایسے میں نے کسی کے ساتھ بھی اس کا کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کرنی۔ کوئی اگر اوتھینٹک کوئی ادارہ، کوئی اوتھینٹک جو شیلٹر ہوم ہے، وہ ڈسکرپشن کے اندر سے میرا نمبر نکال کے واٹس ایپ پہ مجھے ایک میسج کرے تاکہ ہم آسیہ کا جو ہے وہ بہتر سے بہتر سبب لگا سکے۔ میں نے ابھی اس کو کھانا وغیرہ کھلایا ہے، لیکن ابھی وہ اس مسافر خانے میں ہی بیٹھی ہوئی ہے، میں اس کو اپنے ساتھ نہیں فی الفور رکھ سکتی۔ تو آپ مجھے جو ہے میرے واٹس ایپ کے نمبر کے اوپر صرف اور صرف کالز نہ کیجیے گا، مجھے ایک میسج کریں کہ آسیہ کا ہم کیا کریں اس بڑی دنیا میں؟ کیا کوئی ایسا نیک انسان نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے اس کا سہارا بن جائے، نہ کہ 4 دن اس کے ساتھ صرف جسمانی ہوس پوری کرے اور اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دے؟ اور کئی لوگوں نے اس کو آفر بھی دی ہے کہ آپ نکاح کر لیں کورٹ میں، اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیں، یعنی کہ ایک صرف ڈاکومنٹ چاہیے کہ ڈاکومنٹ کے بعد عورت حلال ہو جائے گی، اس کے ساتھ پھر جو مرضی اس کی دجگیں اڑائیں اور اس کو جہاں مرضی رکھیں، پھر اس کے بعد رنگ رلیے منا کے اس کے پاس ساتھ جو ہے ہوس پوری کر کے اس کو چھوڑ دیں۔ تو ایسا نہیں ہم ہونے دیں گے، کیونکہ یہ بڑی دنیا ہے، 8.25 ارب کی آبادی ہے، کیا اس میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آسیہ کا سہارا بن سکے؟ پلیز میرے واٹس ایپ کے نمبر کے اوپر جو اتھینٹک کوئی بندہ ہے جو اس کا سہارا بن سکتا ہے یا اس کو کوئی اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، یا کوئی ایسے میاں بیوی جن کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ اس کو اپنی بیٹی بنا کے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیں، یا کوئی ایسی جاب اس کے لیے ہو جہاں پہ اس کی عزت محفوظ ہو۔ اس ٹائم صرف مجھے اس کی عزت کی پرواہ ہے، کیونکہ جان سے بڑھ کر بھی عزت ہوتی ہے۔ جب آپ کی عزت چلی جاتی ہے تو پھر آپ اس جان کا کیا کریں گے جس کے اوپر انسان اپنے ضمیر سے گر جائے؟ اور یہ بھوک ایسی چیز ہے کہ آپ کو کوئی بھی دھندا کرنے پہ مجبور کر سکتی ہے۔ سب کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اکثر لوگ پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کے غلط رستوں پہ لگ جاتے ہیں۔ کیا آپ لوگ چاہیں گے کہ آسیہ کو ہم کسی غلط رستے لگائیں؟ پلیز 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 فار گاڈ سے 2 منٹ کے لیے اپنے جو ہے دماغ سے فیصلہ کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میں اس کو اپنے ساتھ اکوموڈیشن دوں یا کیا کروں؟ کون اس کا سہارا بن سکتا ہے؟ پلیز، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔